وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، عرض کیا افی کل عام، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہوا ہے؟ میرے آقا نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر عرض کیا، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر چپ رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور یہ تم سے ممکن نہیں تھا کہ تم ہر سال حج کر سکتے۔ ارے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ اگر حضور کسی بات میں ہاں کہہ دیں، نام کہہ دیں، تو اللہ رب العزت اس چیز کو واجب اور لازم قرار دیتا ہے۔ اس لیے کہ زبان مصطفیٰ کوئی عام زبان نہیں ہے، زبان مصطفیٰ سے جملہ تب صادر ہوتا ہے جب خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، جب اللہ کی اذن، اللہ کی مرضی اور اللہ کی خواہش، اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، تب مصطفیٰ کی زبان سے کوئی جملہ صادر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے مصطفیٰ کی زبان سے کوئی جملہ تب تک نکلتا ہی نہیں ہے جب تک میری مرضی نہیں ہوتی ہے۔ امام اہل سنت اس لیے فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام اہل سنت یوں بھی بولے، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تب تک سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ پہلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کیا کرو، اور جس بات سے رکنے کا حکم دوں اسے چھوڑ دیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کیا کرو۔ حج اور عمرہ گناہوں اور محتاجی کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بٹھی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب حضور نے فرمایا جنت ہی ہے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل چلے اور حج کر کے واپس پیدل آ جائے، حضور نے فرمایا جتنے قدم آنے اور جانے میں لگتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو حرم کی 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکی کا ثواب کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو حج کے لیے پیدل چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 7 کروڑ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں بلایا اور وہ حاضر ہوئے،
اور انہوں نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو حج جلد ادا کرنا چاہیے، کیا معلوم کہ کل کو کیا معاملہ پیش آ جائے۔ بعض لوگ ان پر حج فرض ہو جاتا ہے پھر بھی وہ تاخیری حربے استعمال کرتے رہتے ہیں کہ ابھی فلاں فرض باقی ہے وہ ادا کروں گا تو پھر حج کروں گا، ابھی فلاں ذمہ داری باقی ہے وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گا تو پھر حج کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حج میں دیر نہ کیا کرو، جب حج فرض ہو جائے تو حج جلدی ادا کیا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا باری تعالیٰ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ رب کائنات نے فرمایا داؤد علیہ السلام ہر زائر کا اس کے اوپر حق ہوتا ہے جس کی زیارت کے لیے وہ آتا ہے۔ فرمایا ان کا مجھ پر حق یہ ہے کہ انہیں دنیا میں میں عافیت عطا فرماؤں گا اور آخرت میں میں ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں وہ فوت ہو گیا، تو حضور نے فرمایا نکلا تھا وہ حج کے لیے، حج تو نہیں کر سکا لیکن قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عمرے کے لیے نکلا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں وہ فوت ہو گیا، فرمایا قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا، ابھی وہ میدان جہاد میں پہنچا نہیں، ابھی وہ دشمن سے جا کر لڑا نہیں، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو قیامت تک اس کے لیے غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرنے پر قادر ہو اور اس کے لیے حج کرنے سے کوئی چیز ظاہراً مانے بھی نہ ہو، کوئی چیز حج کرنے سے رکاوٹ بھی نہ ہو، نہ کسی ظالم بادشاہ کا خطرہ ہو، نہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ اس قدر آقا علیہ السلام نے اس کے لیے وعید بیان کی ہے، اور حضور نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور حضور نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جس پر ظاہراً کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یا یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ اور اس سلسلہ میں مسئلہ بھی سن لیں، مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جس سال بندے پر حج فرض ہوا یعنی وہ صاحب استطاعت ہوا، اسی سال اس پہ حج کرنا فرض ہے اور ضروری اور لازمی ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا اس سال حج تو وہ گناہگار ہوگا، اور اگر کئی سال تک وہ حج نہیں کرتا، تاخیر کرتا رہتا ہے تو وہ فاسق ہو جائے گا اور اس کی گواہی مردود ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ ضرور ہے،
لیکن جب بھی وہ حج کرے گا تو اس کا فرض ہی ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگی۔